اللہ سے دعا برائے معرفت چلتے ہیں خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک مقتدی حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الأرض قادما وتمتعه فيها طويلا. رب صل على محمد محمد واجل فرجا قائم على محمد بلند سلامات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا. دعا کاروں کائنات کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد تمام صاحبان کو اس پر شہزاد پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے. مالک یہاں جتنے بنائے ہیں مخصوص ایام کے صدقے بالخصوص مولا سجاد علیہ السلام کی بیماری کا واسطہ ان کو آج کی رات شفا نصیب فرمائے. جتنے مدروس ہیں مالک اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کے قرض ادا فرمائے. جتنے بے اولاد ہیں مالک کے ذکر کے صدقے انہیں نیک مریم و صالح اولاد نصیب فرمائے. جتنے عزادار مجھ سمیت جو کبھی کربلا کی زیارت سے مشرف نہیں ہو سکے مالک ہم سب کو ایک مرتبہ جنت کی زیارت سے ضرور مشرف فرمائے. مرے حسین حسین کرتے اٹھے بھی ہم علی علی کرتے. موت آئے تو ولایت کے ساتھ شفاعت فرما معاشر کے میدان میں مضمون کربلا کی. ہماری پہلی اور آخری دعا کوشش کرنا سب آمین کہنا اور باواز بلند آمین کہنا اور آمین کہہ کے دعا میں شریک ہو جانا. مالک اے علی کل شیء قدیر شہنشاہ معظم بقیت اللہ اعظم امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرما. اتنی بلند صلوات پڑھیے کہ تمام رکی ہوئی دعائیں بھی مستجاب ہو جائیں. اللہ بندہ جتنی بھی جس کے نزدیک جتنی صلوات کی اہمیت ہے جتنی صلوات کی فضیلت ہے وہ اتنی بلند صلوات پڑھتے ہیں. اللہ اجازت ہے بالکل ایک طالب علم کی حیثیت سے حاضر مجھ سے بہترین رکھنے والے صاحبان تشریف فرمائیں. صرف آپ کو سبق سنانے کی نیت سے حاضر ہوں. اگر آپ توجہ سے میرے دو چار لفظ سننے کے میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے تو میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. یہ مجلس حسین فقط مجلس حسین نہیں ہے. اگر میری بات آپ کی بات دل کی بات کی ترجمانی کرے تو پھر اس طرح فکرے کو سنیے گا جیسے اس فکرے کو سننے کا حق ہے. یہ مجلس حسین فقط مجلس حسین نہیں ہے بلکہ یہ ایسا شفا خانہ ہے کہ جہاں پہ مریض آ کے اپنی سانسوں میں سکون محسوس کرتے ہیں. سلامت ہے. یہ ایسا شفا خانہ ہے کہ جہاں پہ مریض آ کے اپنی سانسوں میں سکون محسوس کرتے ہیں. اور اس مجلس شبیر میں بہنے والے آنسو فقط آنسو نہیں ہیں. اس مجلس شبیر میں بہنے والے عزادار مومن کی جو آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں وہ خالی آنسو نہیں ہیں بلکہ یہ ایسی بارش ہے جو آلودہ دلوں کو دھو دیتی ہے, جو تزکیہ نفس کرتی ہے, جو گناہوں کو معاف کرواتی ہے, جو بخشش کا ذریعہ ہے. اور میں اکثر مجالس میں کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ مومنین کی آنکھوں سے روا ہونے والے آنسو یہ بارش نہ ہو تو اس کائنات میں آدمیت تک کی شکل پہچانی نہ جائے. سلام. اگر یہ آنسو روا نہ ہو تو اس کائنات میں کوئی بھی
آدمیت کی شکل کو پہچان کہ مجلس، چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب بھی مجلس عذاب برپا کی جائے تو 14 معصومین تشریف لاتے ہیں. جہاں پہ بھی مجلس یا ذکر اہل بیت علیہ السلام ہو وہاں پہ 14 کی حاضری ضرور ہوتی ہے. کسی نماز پڑھنے والے سے آل محمد کا یہ وعدہ نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو تو ہم آئیں گے. کسی روزہ رکھنے والے سے آل محمد نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تم روزہ رکھو تو ہم تمہارے گھر میں آئیں گے. کسی حج کرنے والے سے آل محمد نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تم حج کرو تو ہم تمہارے گھر میں آئیں گے. بلکہ آل محمد نے یہ وعدہ کیا ہے تو اپنے گھر میں مجلس شبیر کرا، ہم 14 کے 14 آئیں گے. تو مجلس شبیر کرا، ہم 14 کے 14 یہاں پہ تشریف تھا. یہ جو مجلس حسین ہے یہاں پہ ہوتا کیا؟ 4 مصرے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، بہتر توجہ رکھیے اور انہیں ایسے سنیے گا جیسے مصروں کو سننے کا حق ہے. جہاں پہ ذکر حسین ہو، جہاں پہ ذکر اہل بیت ہو، وہاں پہ ہوتا کیا ہے، وہاں پہ ہم کرتے کیا ہیں. کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ 5 12 14 بادشاہ حسین کی جہاں پہ ان کا تذکرہ ہو وہاں پہ ضرور تشریف لاتے ہیں. اور عزاداری کرانا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. بڑے مخصوص بندوں کو خدا چنتا ہے کہ جو حسین کا ذکر برپا کر سکے. کیونکہ حسین کے نزدیک حسین کے عزادار کا ایک مقام بہت بلند ہے. جہاں پہ ذکر حسین ہو، جہاں پہ ذکر اہل بیت ہو، وہاں پہ 5 12 14 کی آمد حاضری ضرور ہوتی ہے. جہاں پہ ذکر حسین ہو وہاں پہ ہم کرتے کیا ہے، چند سطروں میں پیش کر رہا ہوں کہ سخن والے جو ہیں اہل سخن سے داد پاتے ہیں. سخن والے جو ہیں اہل سخن سے داد پاتے ہیں. جن کا عقیدہ دوسرے مصرے میں سنیے، جن کا عقیدہ ہے وہ بندہ بولے، دوسرا بے شک نہ بولے. سخن والے جو ہیں اہل سخن سے داد پاتے ہیں. یہاں پہ مالکان خلد خود چل کے آتے ہیں. یہاں پہ مالکان خلد خود چل کے آتے ہیں اور ہم جیسے نہ لائے انہیں سبق سناتے ہیں. کنہیں؟ ہماری شکلیں جو ماؤں کے شکموں میں بناتے ہیں. ہماری شکلیں جو ماؤں کے شکموں میں بناتے ہیں اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ ان کی 5 12 14 کی یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں، وگرنہ وہ تو فرشتوں کو بھی اپنے گھر بلاتے ہیں. بولا تو ذکر میں بولنا عبادت ہے. وگرنہ وہ تو فرشتوں کو بھی اپنے گھر بلاتے ہیں. فکرہ میں پڑھوں، مجھے نہیں پتا کون بندہ کتنا بولے، تو سمجھے کو بولے. یہ مجلس حسین کا اصل مکتب حسین ہے. یہ مجلس حسین مکتب حسین ہے اور نماز مقصد حسین ہے. مجلس مکتب حسین اور نماز مقصد حسین. کتنی اہمیت ہے نماز. بندوں نے 5ویں بادشاہ سے پوچھا مولا کچھ ارشاد فرمائے کہ یہ دین کیا ہے، دین کیا ہے. بادشاہ نے فرمایا 5 خصلتوں کا نام ہے. کون سی مولا؟ نماز، روزہ، حج، زکات اور ولایت علی. یوں ہاتھ جوڑے گا مولا انسان میں سے بھاری کون سی ہے؟ فرمایا ولایت علی. اس نے کہا مولا نماز اللہ کے لیے بڑی ہلکی، روزے خدا کے کہنے پر رکھے ہلکے ہو گئے، حج خدا کے لیے کیا ہلکا ہو گیا، زکات خدا کے لیے دیتے ہلکی ہو گئی، اور ولایت علی سب سے بھاری کیوں ہو گئی؟ بندہ نہ بولے، بندے کا ایمان اور عقیدہ بولے. مولا ولایت علی ابن ابی طالب کیسے بھاری ہو گئی؟ تو بادشاہ نے فرمایا جو 4 ہے نا اس کے
نہیں کرنا اور یہ بھی نہیں کرنا کہ پچھلی 4 لے لی اور علی کو چھوڑ دیا، پچھلی 4 بنا لی اور علی کو چھوڑ دیا۔ اگر ولایت علی ہے تو سب کچھ ہے، اگر ولایت علی ابن ابی طالب ہے تو سب کچھ ہے، اگر علی کی ولایت نہیں تو کچھ نہیں۔ ولایت اگر ضروری نہ ہوتی تو کبھی خدا اپنے حبیب سے نہ کہتا کہ اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو میری رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا میری رسالت کا تو نے کوئی کام نہ کیا۔ جب بادشاہ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا غدیر کے میدان میں، دروازے پر پروردگار کی آئی کہ آج میرا دین مکمل ہو گیا، آج نعمتیں تمام ہو گئی، خدا راضی ہو گیا، لیکن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا۔ تو یاد رکھنا مایوس وہ ہوتا ہے جن کے منصوبوں پہ پانی پھر جاتا ہے۔ ولایت علی ابن ابی طالب کا جب اعلان تو فرمایا کہ کافر دین سے مایوس ہو گئے۔ تو یاد رکھنا کافر وہ نہیں ہوتا جس سے بندے دیواروں پہ لکھے، کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں لکھ دیتا ہے۔ دیواروں پہ لکھا کافر مٹ سکتا ہے، قرآن میں لکھا کافر نہیں مٹ سکتا۔ کیوں کافر دین سے مایوس ہو گئے؟ جب بادشاہ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تو ایک بندہ آگے بڑھا، واقعہ آپ کو یاد ہے، صرف ایک جملہ پیش کرنا تھا۔ ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے حاضر ہو کے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں نماز پڑھائی، ہم نے پڑھ لی، آپ نے ہمیں کہا روزہ رکھنا ہے، ہم نے رکھا، آپ نے کہا حج کرنا ہے، ہم نے کیا، آپ نے کہا زکات دینی ہے، ہم نے دی، لیکن مجھے اتنا بتائیں کہ علی کی ولایت کا اعلان آپ کی طرف سے ہے یا رحمان کی طرف سے؟ یا رسول نے آواز کیا تمہیں نہیں پتا یہ زبان وہی بولتی ہے جو وہی بولتی ہے، یہ زبان وہی بولتی ہے جو وہی بولتی ہے۔ جب اس کو پتہ لگ گیا کہ اعلان تو اللہ کی طرف سے ہے، اس نے یوں ہاتھ بلند کیا کہ میرا خدا اگر تو علی کی ولایت کا اعلان تیری طرف سے ہے تو مجھ پہ عذاب نازل کر۔ آج تاریخ یہ کہتی ہے، ابھی اس کی فکریں مکمل نہ ہوئے تھے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، پتھر اس کے سر میں لگا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جب ایک سائل نے عذاب طلب کیا تھا جو کہ کافروں کے لیے ہوتا ہے، میں ہاتھ دھو کے پوچھتا ہوں میرے مولا یہ تو نماز بھی پڑھتا تھا، اس نے تو حج بھی کیے تھے، یہ تو زکات بھی دیتا تھا، یہ روزے بھی رکھتا تھا، پھر بھی کافر؟ کیا آواز ہے پروردگار، یاد رکھنا کافر ہوتا ہی وہ ہے جو منکر ولایت علی ابن ابی طالب۔ کافر ہوتا ہی وہ ہے جو منکر ولایت علی ابن ابی طالب۔ کافر ہوتا ہی وہ ہے جو منکر ولایت علی ابن ابی طالب۔ تو مجسم ایمان ذات علی ابن ابی طالب، ایمان ہے تو علی ابن ابی طالب۔ خندق کے میدان میں جب بادشاہ چل رہے تھے، کچھ لوگ تھے جو چلے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ علی سے کہے تیرے فقر سے نہ چلے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون جا رہا ہے؟ رسول نے فرمایا کل ایمان، کل ایمان جا رہا، کس کے مقابلے پہ؟ کل کفر کے مقابلے پہ۔ اب کچھ بندوں کو عادت ہوتی ہے بار بار پوچھنے کی، تمہارا پوچھا کون جا رہا ہے؟ نبی نے کہا کل اسلام، کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ کل
سے پوچھیں کلے کفر کے، میں کہوں گا شیطان. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں وہ تو کافروں میں سے بڑا کافر ہے، کلے کفر نہیں ہے، وہ تو کافروں میں سے بڑا کافر ہے. شیطان نے کیا کیا تھا؟ سجدے سے انکار. اللہ نے شیطان کی ساری زندگی کی ہوئی عبادتوں کو ضائع کر دیا. اب شیطان کو چاہیے نا، شیطان کہتے تھا اللہ پہلی مرتبہ غلطی ہوئی مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. اللہ نے کہا اگر میں نے تجھے معاف کر دیا نا تو تجھ جیسے بڑے بڑے لوگ آئیں گے اور آپ کہیں گے اسے معاف کیا تھا ہمیں بھی معاف کر دے. اللہ نے کہا میں تجھے سزا دے کے قانون بنانا چاہتا ہوں کہ جب آدم کے منکر کی عبادت قبول نہیں کرتا تو پھر علی کے منکر کی عبادت قبول کیسے؟ جب میں آدم کے منکر کی عبادت قبول نہیں کرتا تو پھر علی کے منکر کی عبادت قبول کروں تو کیسے کروں؟ تو دین بچایا ہے اس گھرانے میں، دین ہے تو یہ گھرانے سے دین لینا ہے کہ اسلام نے قلب کی عرض کیا ہے، معیار عطا کیا ہے اور بڑا خرچہ ہے اہل بیت کا اس دین میں. عزادار کے دل کی ایک صدا ہے کہ دین تو بچ گیا، دین کے وارث لٹ گئے. دین بچ گیا، دین کے وارث لٹ گئے. اسلام بچ گیا، وارث اسلام لٹ گئے. آج ہونے کے 9 محرم، منت کی رات ہی نہیں ہے، کوئی منت والی رات نہیں. میں اکثر گھبرا رہا تو جب کوئی فکرہ پڑھوں تو بندے ہائے تک نہ کر سکے تو دکھ ہوتا ہے، کیونکہ روتا تو وہ ہے نا جس سے نقصان کا پتہ ہو تو کتنا بڑا نقصان ہو گیا. سارا سال میں اور آپ انتظار کرتے ہیں اس دن کا، کب وہ دن آئے جس کے لیے ہم سارا سال انتظار کرتے ہیں. عزاداروں میں ایک فکرہ کہوں آپ کی بے ساختہ آئے نہ نکلے، ایسے میں مان نہیں سکتا. عزاداروں 9 محرم ہے نا، آج 9 محرم یہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ وہی رات ہے جس دن علی کی علی بیٹی رو رو کے کہہ رہی تھی اے رات نہ ڈھلنا. میں مان ہی نہیں سکتا بندہ شیعہ اور آج کے دن آئے نہ کر سکے. اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے زینب، رو کے کہتی رہی اے دن نہ نکلنا کہ اجڑ جائے زینب. اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے زینب، اے دن نہ نکلنا کہ اجڑ جائے گی زینب. ابھی حسین کی کمر سیدھی ہے، ابھی حسین کی آنکھوں پر نور بحال ہے، ابھی اکبر کا سینہ سلامت ہے، ابھی قاسم کا سینہ سلامت ہے، ابھی عباس کے بازو سلامت ہے. بندہ شیعہ اور ہائے نہ کرے، اتنی اونچی ہائے کرنا جو ساتھ والا مومن تیری ہائے پہ گواہ ہو جائے. ابھی سکینہ کے کان زخمی نہیں ہوئے، اجروں کو من اللہ. ابھی شہزادی کے کان زخمی نہیں ہوئے. کل کسی وقت عزاداروں نہ عباس ہوں گے نہ حسین کی آنکھوں کا نور بحال ہوگا، سکینہ بھی زخمی ہوگی. چاروں طرف ایک ہی صدا بلند ہوگی، جاؤ ان کی چادریں ڈوب لاؤ، جاؤ جا کے خیموں کو لوٹ لو، جاؤ جا کے علی کی بیٹیوں کے سر سے چادریں اتار لو، ان کا عباس جو مارا گیا. بڑا خرچہ کیا اہل بیت علیہ السلام نے اس دین بچانے کے لیے. 2 فکریں سننا، بڑا خرچہ کیا اس دین بچانے کے لیے. جب رہائی کے بعد بی بی ام المصائب بی بی زینب سلام اللہ علیہا واپس اپنے نانا کی قبر پہ پہنچی ہے نا، تو نانا کی قبر پہ پہنچ کے علی کی علی بیٹی نے رو کے فکرہ کہا. یہ فکرہ نہیں کہ یہاں رکھی،
بی بی آواز سے کہتی ہے نانا دیکھ میں زندہ واپس آ گئی، نانا دیکھ میں تیرا دین بچا کے واپس آ گئی۔ نانا تجھے تو یاد ہوگا نا، میں تجھ سے وعدہ کر کے گئی تھی کہ میری نسل بچے نہ بچے میں تیری نسل بچا کے لاؤں گی۔ نانا دیکھ میری نسل ختم ہو گئی، تیرا دین بچ گیا۔ اگلا فکرہ نہیں، اگلا قیامت، اتنی اونچی ہائے کرنا جو ساتھ والا مومن تیری ہائے پہ گواہ ہو جائے۔ روتا وہ ہے جسے نقصان کا اندازہ ہو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ عزاداروں بی بی زینب عالیہ رو کے فرماتی ہے نانا اگر ممکن ہوتا نا تو میں تجھے وہ زخم دکھاتی جو رسیوں کی وجہ سے میری کلائیوں میں پڑ گئے ہیں۔ اجروں من اللہ، اجروں من اللہ۔ امیر ہے بندہ جو آئے تک نہ کر سکے، رونا اپنے مقدر کی بات ہے، آئے تیرے بس میں ہے آنسو تیرے بس میں نہیں۔ نانا ممکن ہوتا تو میں تجھے وہ زخم دکھاتی جو رسیوں کی وجہ سے میری کلائیوں میں پڑ گئے۔ بی بی آواز سے کہتی نانا سارے زخم میں بھول جاؤں گی نانا، لیکن ایک زخم ایسا ہے جو مجھے قبر کی دیواروں تک بھی رلائے گا۔ جتنے جوان ہیں تمہیں اکبر کی جوانی کا واسطہ دے کے اتنا ماتم کرنا جتنا فکرہ سننے کے بعد ماتم کرنے کا حق ہے، اتنی اونچی ہائے کرنا جیسے اس فکرے کو سننے کا حق ہے۔ سارے زخم بھول جائے گی زینب، ایک زخم نہیں بھولے گی۔ آواز کون سا زخم؟ فرمایا نانا کربلا سے لے کے شام تک میں اس انداز میں ہوتی تھی اور پورے راستے علی اکبر کا قاتل میرے سامنے آ کے مسکراتا رہا۔ امیر ہے وہ بندہ جو ہائے نہ کر سکے، پورے راستے کبھی آ کے کہتا تھا تیرے اکبر کو برچھی میں نے ماری تھی، دیکھ تیرے بیٹے کو زین سے میں نے اتارا۔ حوصلہ، سارے زخم میں بھول جاؤں گی، یہ زخم نہیں بھولوں گی۔ عیسائیوں تک نے احترام کیا اس خاندان کا۔ جب عزاداروں سنو گے قافلہ ایک چرچ کے سامنے سے گزرا، عیسائیوں کی بڑی معتبر خاتون راہبہ، پیچھے عیسائی عورتیں، اس نے چرچ سے نہ قافلے کو دیکھا، قیدیوں کو دیکھا، اس نے عیسائی عورتوں سے مخاطب ہو کے کہا جناب مریم جناب عیسیٰ کا فرمان ہے جب قیدیوں کو دیکھو نا تو ان سے ان کی تمنا پوچھ لیا کرو۔ آؤ دیکھو یہ قیدی ہے، ان سے ان کی تمنا پوچھے۔ آگے آگے راہبہ، پیچھے پیچھے عیسائی عورتیں۔ سنو گے عزادارو، یہ قریب آ گئی قافلے کے، پیچھے پیچھے عیسائی عورتیں۔ راہبہ نے قافلے کو دیکھنا شروع کیا تو قیامت کا منظر تھا۔ دیکھتے 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 گھبرا گئی۔ کیوں گھبرائی؟ نیزوں پہ چڑھے سر، نیزوں پہ چڑھے سر، سروں کو دیکھتی آئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ سروں کو دیکھتے 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 راہبہ کی نگاہ تو ایسے سروں پہ پڑ گئی، اور یہ سر یاد نہیں تھا، ایک علی اکبر کا سر تھا، ایک علی اصغر کا سر تھا۔ اس نے دونوں شہزادوں کے سر دیکھ نا قریب آئی، عیسائی عورتوں سے مخاطب ہو کے کہنے لگی میں دعا کرتی ہوں تم لوگ آمین کہنا۔ راہبہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، عیسائی عورتوں نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا۔ علی اصغر کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے پہلی کے چاند، اکبر کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے چودھری کے چاند، میں دعا کرتی ہوں کہ تمہارے نیزوں پر چڑھنے سے پہلے تمہاری مائیں مر گئی ہوں، میں دعا کرتی ہوں تمہارے نیزوں پہ چڑھنے سے پہلے تمہاری مائیں مر گئی ہوں۔ انہیں کیا معلوم تھا، مائیں دیکھتی رہی یا قبر کو برچھی لگ گئی۔ عیسائیوں نے احترام کیا شہزادی کا، عیسائیوں نے احترام کیا ہے بیت علیہ السلام کا۔ پورے راستے ہر بی بی کی نگاہ حسین کے سر کے جانب ہوتی۔ آخر فکرہ سننا، سارے قافلے کی نگاہ، بیویوں کی نگاہ حسین بادشاہ کے سر والے نیزے کی طرف ہوتی، اور جانتے ہو حسین کی نگاہ کس طرف ہوتی؟ جہاں پہ علی اکبر کا سر جاتا تو امیر بن کے سن تو تیری اپنی مرضی ہے،
علی اکبر کا سر جاتا وہاں حسین کی نگاہیں جاتی. انہوں نے یہ منظر دیکھا نا تو سوچا آؤ ذرا حسین کو تکلیف دیتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اکبر کا سر نیزے سے اتارا, نیزے سے اتار کے ایک صندوق میں بند کر دیا. پتھر دل کا میں ضامن نہیں, ماتم کی سطح میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, جتنا ہو سکے ماتم کرنا. صندوق میں علی اکبر کے سر کو بند کر دیا. آدھی رات کا وقت گزرانا, حسین کا سر نیزے سے غائب ہوا. اس قافلے نے دیکھا نا کہ حسین کا سر تو نیزے پہ ہے ہی نہیں. یہ گھبرا کے ننگا حسین کا سر کہاں گیا کہ ڈھونڈے, جب نہ مل سکا نا تو وہاں آئے جہاں میرا مولا سجاد رو رہا. قریب آ کے کہتا مجھے بتا تیرے بابا کا سر کہاں ہے. فرمایا نیزے کی نوک پہ. دیکھو کہا نیزے کی نوک پہ نہیں ہے. کہا مجھے بتا تیرے بابا کا سر کہاں ہے. مولا آواز سے کہتے پہلے مجھے اتنا بتا دو کہ علی اکبر کا سر کہاں ہے. یہ لین آواز سے کہتے ہم نے صندوق میں بند کر دیا ہے. امیر ہے وہ بندہ جو ہائے تک نہ کر سکے, میں نے صندوق میں بند کر دیا ہے. مولا رو کے فرماتے پھر مجھ سے نہ پوچھو, جا کے صندوق کو کھولو. یہ آگے بڑھے, انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے صندوق کھولنے کا ارادہ کیا. انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے صندوق کھولا تو کوئی قیامت کا منظر تھا. منظر کیا تھا کہ حسین کے لبوں پہ علی اکبر کے لب ہے. حسین رو کے فرما رہے تھے اکبر اللہ اس قوم کو برباد کرے جس نے تیرے سینے میں برچی کا پھل مارا. انہیں کیا معلوم میں نے تجھے پالا کیسے, انہوں نے اتارا کیسے. یہ تھے مولانا سید دلاور بادشاہ صاحب جنہوں نے فضائل و صاحبان محمد بیان فرمائے. اور میں دعوت خطاب دیتا ہوں ذاکر علی عباس اور ان کے بعد مولانا سرفراز حیدر آبدی صاحب کو تشریف لائیں گے. علی عباس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتما لما سبق والفاتح لمن غلق المغنی الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس